بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 7 دسمبر سن 2021 بروز منگل۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ کویت میں غیر ملکی ایکسپرٹس کے ڈرائیونگ لائسنس کے متعلق خبر شامل کرتے ہیں کہ وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل شیخ فیصل النواف نے پیر کے روز ٹریفک سیکٹر کے رہنماؤں کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کی اور ٹریفک کی بھیڑ اور ٹریفک کی کثافت کو کم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت کے انڈر سیکرٹری نے تصدیق کی ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر حکام ٹریفک کے بہترین نظام کو بہتر بنانے کے لیے مختلف طریقوں پر تحقیق اور مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے ملک میں ٹریفک کے مسائل میں کمی آئے گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ پبلک اتھارٹی آف افرادی قوت کی جانب سے کمرشل ویزوں کو رہائشی ویزوں میں تبدیل کرنے سے روکنے کے فیصلے سے کویت کے پرائیویٹ اسکولوں میں کام کرنے والے اور پرائیویٹ کمیونٹی خاص طور پر ہندوستانی، پاکستانی اور فلپائنی اسکولوں کو اساتذہ، بس ڈرائیور، کلینر سمیت دیگر کارکنوں کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع نے نشاندہی کی ہے کہ ہر اسکول کے اپنے حالات ہوتے ہیں جو دوسرے اسکولوں سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور وزارت تعلیم کو نجی اسکولوں کی واپسی کے لیے تمام سہولیات فراہم کرنا ہوں گی اور ان کو درپیش تمام رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے۔ جن رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ کمرشل ویزوں کا مسئلہ ہے، جو کمرشل ویزوں کو رہائشی ویزوں پر منتقل کرنا ہے، کو بحال کرنا، کیونکہ اس علاقے میں اسکولوں کو اب بھی ایک مسئلہ درپیش ہے، حالانکہ ملک میں تقریباً معمول پر آ چکا ہے۔ ذرائع نے زور دیا ہے کہ تمام نجی اسکول صحت کی تمام ضروریات اور احتیاطی تدابیر کے لیے پرعزم ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ورک پرمٹ جاری کرنے کے طریقہ کار کے طویل دستاویزی چکر میں ہے۔ امید ہے کہ وزارت تعلیم دیگر متعلقہ حکومتوں کے تعاون سے اسکولوں کو اس پر قابو پانے میں مدد کرے گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ سعودی ولی عہد عمان سے خلیجی دورے کا آغاز کریں گے، جس میں کویت بھی شامل ہے۔ تفصیلات کے مطابق GCC سربراہی اجلاس سے قبل پیر کے روز سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان خلیج کے دورے کا آغاز کریں گے، جس میں سلطنت عمان، امارت بحرین، قطر اور کویت شامل ہیں۔ خلیجی سربراہی اجلاس کی میزبانی سعودی دارالحکومت ریاض اس ماہ کے وسط میں کر رہا ہے۔ عمان کی شاہی عدالت کے دیوان کے ایک بیان کے مطابق سعودی ولی عہد اس دورے کا آغاز سلطنت عمان کے سرکاری دورے سے کریں گے، جہاں وہ دونوں ممالک کے مفادات اور دونوں ممالک کی عوام کی امنگوں، خوشحال مستقبل اور امیدوں کو پورا کرنے کے لیے مشترکہ دلچسپی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سلطنت عمان نے اس دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ سلطنت عمان اور مملکت سعودی عرب کو جوڑنے والے توسیع تاریخی تعلقات سے منسلک ہے، جو پیار، محبت اور رشتہ داری کے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تاہم یہ توقع کی جا رہی ہے کہ سعودی ولی عہد خلیجی رہنماؤں کے ساتھ تعاون کو بڑھانے اور خلیجی تعاون کونسل کے 6 ممالک کے درمیان علاقائی، عرب اور بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے بات چیت کریں گے، تاکہ خطے میں سلامتی اور استحکام کو حاصل کیا جا سکے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔